بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بخیر و عافیت رکھے، ایمان اور اعمال کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔ الحمدللہ آج یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے آن لائن اسلامی کوئز کمپٹیشن کی۔ آج کی ویڈیو میں بھی قرآن کریم کی مختصر تفسیر پڑھی جائے گی کتاب کے ذریعے، اور اسی میں سے آپ کو ہفتے کے بقیہ 6 دنوں میں سوال دیے جائیں گے، اور اسی ویڈیو میں سے آپ نے جواب تلاش کر کے ہم تک پہنچانے ہیں۔ جواب دینے کے لیے واٹس ایپ کی لنک آپ کو دی جائے گی ڈسکرپشن میں یا پھر کمنٹس باکس میں، تو آپ نے وہاں سے اس لنک کو اوپن کر کے واٹس ایپ پر اپنا جواب پہنچانا ہے، تاکہ ہر ایک کا جواب محفوظ رہے اور کسی کا جواب کاپی نہ ہو۔ دوسرے دن انشاءاللہ اس سوال کا جواب بتایا جائے گا۔ اس وقت جن لوگوں نے صحیح جواب دیے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے جائیں گے، اور اس دن دوسرا سوال بھی دے دیا جائے گا، اور مہینے کے آخر میں نتائج پیش کیے جائیں گے، اور جو اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں گے انہیں انشاءاللہ انعام سے بھی نوازا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کن طریقوں سے نازل ہوئی۔ گزشتہ جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ وحی کی ضرورت اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طریقے سے نازل ہوئی، وحی کے نازل ہونے کے طریقے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے وحی نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہیں، اور وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے مجھے یاد ہو چکا ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی آواز کو گھنٹیوں کی آواز سے جو تشبیہ دی ہے، شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ ایک تو وحی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے جو بیچ میں ٹوٹتی نہیں۔ دوسرا، گھنٹی جب مسلسل بجتی ہیں تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آواز ہر جہت سے آتی ہوئی، ہر سمت سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور کلام الہی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی بلکہ ہر جہت سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کو صحیح طریقے سے حاصل کرنا بغیر تجربے کے ممکن نہیں، لیکن اس بات کو عام ذہنوں سے قریب کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھنٹیوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جب اس طریقے سے آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے آخر میں فرماتی ہیں کہ میں نے سخت جھاڑوں کے دن میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ ایسی سردی میں بھی جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ کی مبارک پیشانی پسینے سے شرابور ہو چکی ہوتی تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ کا سانس رکنے لگتا، چہرے انور متغیر ہو جاتا، یعنی چہرے کا رنگ بدل جاتا، کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے، اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلنے لگتے تھے۔ وحی کی اس کیفیت میں بعض مرتبہ اتنی شدت پیدا ہو جاتی کہ آپ جس جانور پر اس وقت سوار ہوتے وہ آپ کے بوجھ سے دب کر بیٹھ جاتا، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر اقدس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر رکھا ہوا تھا کہ اسی حالت میں وحی نازل ہونی شروع ہو گئی۔ اس سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ وہ ٹوٹنے لگی۔ بعض اوقات اس وحی کی ہلکی ہلکی آواز دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے انور کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی۔
وحی کی دوسری صورت یہ تھی کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ البتہ بعض اوقات کسی دوسری صورت میں بھی تشریف لائے ہیں۔ بہرکیف جب حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں وحی لے کر آتے تو یہ وحی کے نازل ہونے کی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان ہوتی تھی۔ وحی کی تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، دوسری مرتبہ معراج میں، اور تیسری مرتبہ نبوت کے بالکل شروع زمانے میں مکہ المکرمہ میں مقام عجیات پر۔ پہلے 2 واقعات تو صحیح سند سے ثابت ہیں، البتہ یہ آخری واقعہ سندن کمزور ہونے کی وجہ سے مشکوک ہے۔ چوتھی صورت براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہیں۔ یہ شرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں صرف 1 مرتبہ یعنی معراج کے وقت حاصل ہوا ہے، اور البتہ 1 مرتبہ خواب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں۔ وحی کی 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات القاء فرما دیتے تھے، یعنی ڈال دیتے تھے۔ اسے اصطلاح میں نفث فی الروع کہتے ہیں۔ جو کچھ ابھی باتیں پڑھیں اس میں پتہ ہی چلا کہ وحی کے نازل ہونے کے 5 طریقے تھے۔ ان 5 طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ قرآن کریم کا تدریجی نزول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ہوا، اس کا آغاز اس وقت ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ اس نزول کی ابتدا بھی صحیح قول کے مطابق لیلۃ القدر میں ہوئی، لیکن یہ رات رمضان المبارک کی کون سی رات تھی اس بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ بعض روایت میں رمضان کے 17ویں اور بعض روایت میں 19ویں اور بعض روایت میں 27ویں شب بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہیں قرآن کریم میں سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت، مکی اور مدنی آیات کی تفصیل، اس کو انشاءاللہ جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے سوال کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ وہاں تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔